بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ وقت گزر جاتا ہے پر وقت کے ہاتھوں اپنوں سے جو اذیت ملتی ہے وہ کبھی نہیں بھولی جا سکتی۔ حقیقت پسند بنو، زندگی سے فضول لوگ نکل جائیں گے۔ تہجد پڑھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ خوف سے غصہ جنم لیتا ہے اور غصے سے نفرت پیدا ہوتی ہے، جس کا لاوا ابل ابل کر بلا آخر بربادی کا سبب بنتا ہے۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف ہم کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ یا اللہ، قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ وقت وہ ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ وہم، نہ جانے کتنے رشتے ختم کر دیے اس وہم نے کہ میں صحیح ہوں اور صرف میں ہی صحیح ہوں، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ بچپن کی سب سے خوبصورت یاد، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک۔ بے شک جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہوتے ہیں۔ آپ فطرت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کبھی غریب نہیں ہوں گے، لیکن اگر دنیا کے اصولوں کے مطابق گزاریں گے تو آپ کبھی امیر ہو ہی نہیں سکتے۔ شاعروں کے قصے اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عشق روٹی اور سب سے بڑی عیاشی تندرستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے سے اس کے پر سایہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ انسان پوری زندگی میں 3 چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے، میرا نام اونچا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا مکان اچھا ہو، لیکن وفات ہوتے ہی اللہ پاک سب سے پہلے اس کی 3 چیزوں کو بدل دیتا ہے، نام، مرحوم، لباس، کفن، مکان، قبر۔ اے انسان، پھر تو کس چیز پر غرور کرتا ہے؟ نماز پڑھو اور اللہ کو یاد کرو۔ ایک دن ہم نے چپکے سے چلے جانا ہے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونی۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں ایسی موت دے کہ لوگ بعد میں اگر ذکر کریں تو ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو اور ان کے الفاظ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 4 چیزیں سنبھال کے رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی شخص کو قرآن کریم کی ایک آیت سکھائی، جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کے لیے ثواب جاری رہے گا۔ اچھے وقت کا انتظار خدا کی رحمت کا انتظار ہے۔ مغفرت، کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ 100 غلطیاں کرنے کے بعد بھی جو ہنس کر گلے لگا لے، اس عظیم ہستی کو ماں کہتے ہیں۔ ماں تیرے جیسا کوئی نہیں۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ نصیحت خواہ دیوار پر ہی کیوں نہ لکھی ہو، اسے اپنے کانوں میں ڈال لو۔ دل سے معاف کر دینا دنیا کی سب سے بڑی خیرات ہے اور اللہ کو یہ خیرات سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ دوسروں کو معاف کرتے چلے جاؤ اور اللہ آپ کے درجے بلند کرتا چلا جائے گا۔ علم یہ طے کرتا ہے کہ کیا کہنا ہے، تربیت یہ طے کرتی ہے کہ کسے کہنا ہے۔
طرز عمل یہ طے کرتا ہے کہ کس قدر کہنا ہے، اور دانش مندی یہ طے کرتی ہے کہ کہنا بھی ہے یا نہیں۔